پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت نون لیگ کو ایک دھمکی سامنے آئی ہے. یہ دھمکی کیا ہے یا یہ دھمکی آج کل کے دنوں میں کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں آنے والے جو 30-35 دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور انہی 30-35 دن کی جو سسٹم کے دن ہیں ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے آنے والے 3 سال 5 سال کی سیاست کس سے مت جائے گی. اب یہ دھمکی کیا ہے، کیوں دی گئی ہے، تمام سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. کنٹینٹ کریٹر ڈکی بائی تھا، اس کو سزا سنائی گئی ہے آج. اس کو کیوں نشان عبرت بنایا گیا ہے، کیوں اس کو سزا دی گئی ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت منظر عام پہ نہیں آئے ہیں. یہ سٹوری کیا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو پہلی بڑی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت ایک دھمکی سامنے آئی ہے. نون لیگ کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ہم مزید 1 مہینے کی آپ لوگ کو مہلت دیتے ہیں، اپنے وعدے پورے کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو دونوں اس وقت مسلط کی ہوئے پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، جو کلم کلا خود کہتے ہیں کہ ہم نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہم دو نوکر ہیں، ہم نے اسی تنخواہ کے ساتھ چلنا ہے، اسی تنخواہ پہ ہم نے کام کرنا ہے. حنیف عباسی صاحب کلم کلا وہ ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں نے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. آپ اس وقت اس ملک پہ جمہوریت کا حال دیکھیں، جو خود کو بڑے جمہوریت کے علم بردار کہتے ہیں، ان کے آپ چیزیں دیکھیں، ان کے آپ اس طرح کے بیانات دیکھیں، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے، سسٹم کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ مجھے یہاں پہ حصہ تھوڑا زیادہ چاہیے، یہاں پہ اس پارٹی کو تھوڑا سا حصہ کم ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ پھر اس طرح کی لفظی گولہ باری کرتے ہیں، اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف سسٹم کو بلیک میل کرنے کے لیے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ بیوقوف بنانے کے لیے، کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے کہ جی ہم اصل میں اپوزیشن کر رہے ہیں. حالانکہ ان کا اپوزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ یہی چیزیں کریں گے. اور کیونکہ یہ دونوں پارٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہ کس طرح اس وقت فیسیلیٹیٹر ہیں اس سسٹم کے، اس نظام کے، اور کس طرح یہ مل جل کے اس وقت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دھمکی کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا، یہ دھمکی کا ایک لطیفہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی بارہا اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں جب بھی ان کو لگے کہ سسٹم سے اس وقت ہمیں تھوڑا سا حصہ کم مل رہے ہیں، اور کیونکہ اس وقت جو آنے والی 30-35 دن ہے یہ بڑے اہم ہے، اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر یہ سوچ لیا کہ آج کل کے دنوں میں اگر ہم کوئی دھمکی دیں گے، آج کل کے اگر دنوں میں ہم کوئی ڈیمانڈ کریں گے تو شاید کوئی تھوڑا بہت حصہ ہمیں زیادہ ملے. باقی آپ لوگ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن یہ نہیں ہے، اصل میں اپوزیشن یہ کس لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا حصہ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا بہت لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہے. کنٹینٹ کریٹر ڈکی بائی کو آج سزا سنائی گئی ہے 7 سال قید کی، 10 ملین جرمانے کی. آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک کنٹینٹ کریٹر جو کہ مجھے بالکل نہیں پسند، نہ ہی اس کا کنٹینٹ مجھے پسند ہے، لیکن اس کو صرف اور صرف کس وجہ سے سزا دی گئی؟ اب جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی اور وہ چیزیں اب کنفرم ہو گئی کہ اس سے بتا مانگا جا رہا تھا، کروڑ روپے کا اس سے بتا مانگا جا رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے پیسے کمائے، ہمارا حصہ کدھر ہے؟ اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیسے کون کہاں سے کما رہے ہیں، صرف تکلیف ہے تو اس بات کی ہے کہ اس میں ہمارا حصہ کدھر ہے. تو ڈکی بائی کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ہمارا حصہ دے، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے. اور جس ایپ کا اس پہ الزام ہے کہ اس ایپ کی پروموشن اس نے کیا ہے، تمام اس وقت جو کنٹینٹ کریٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے انتظامیہ نے پی ایس ایل میں یہی چیزیں چلائی تھی، لیکن وہاں پہ کوئی گرفتاری نہیں ہے، وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ جو ہے کوئی کسی کو سزا دے نہیں سکتے. آپ ایک کنٹینٹ کریٹر کو سزا دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کے سامنے انکار کیا تھا، وہ آپ کے سامنے جھکا نہیں، اس نے آپ کو بتا نہیں دیا، اس نے آپ کو رشوت نہیں دی. اس وجہ سے آپ باقی جو اس وقت تمام کنٹینٹ کریٹر ہیں اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ڈکی بائی کو سزا دینے کا مقصد یہی تھا، مطلب یہی تھا کہ ان تمام کنٹینٹ کریٹر جو باقی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو جائے، ان کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ آپ لوگ بھی اگر بتا نہیں دو گے تو آپ لوگ کو بھی اس طرح نشان عبرت بنایا جائے گا، آپ لوگ بھی اس طرح اگر رشوت نہیں دو گے تو آپ لوگ بھی اس طرح جیل میں گڑ سر لوگے. تو اس وقت آپ اس ملک کا حال دیکھیں کہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں سے بھی بس پیسے ملنے کی یا پیسے نکالنے کی موقع ملے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کنٹینٹ کریٹر ہے، وہ صحافی ہے، وہ کرکٹر ہے، جہاں سے بھی ہو بس پیسے آنے چاہیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام.